پھر وہی مقدس گھڑی آ گئی ہے کہ آج ہم آپ حضرات کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اب میں آپ کے سوالوں کو پڑھتا ہوں اور جواب دینا شروع کرتا ہوں۔ سمیر رضوی پوچھتے ہیں حضرت غازی ارطغرل اور ابن عربی کون تھے؟ یہ خلافت عثمانیہ کے زمانے کے بزرگان دین ہیں۔ ابن العربی بہت بڑے عالم ہے اور ارطغرل غازی جو ہے انہی کا بیٹا ہے جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ بہرحال ان پر جو سیریل بنا ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا سوال ہے؟ یہ غلام تاج الشریعہ پوچھتے ہیں فرض کی آخری رکعتوں میں اگر کوئی 3 کے بجائے 2 بار ہی سبحان اللہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی۔ یہ سوال واجد صاحب 2698 پوچھتے ہیں حضرت سیاہ کے سکن سے کچھ خریدنا کیسا؟ بیٹے وہ سکن نہیں ہوتا ہے، دکان ہوتا ہے۔ جی نہیں خریدنا چاہیے، پہلے سنی کی دکان دیکھیے، اگر سنی کی دکان نہ ہو تو پھر کسی ہندو سے خریدیے، اگر ہندو کی بھی نہ ہو اور وہ چیز ضروری ہے تو مجبوری میں خرید سکتے ہیں، مگر وہ چیز حرام نہیں ہونی چاہیے۔ محمد ارباز حنفی پوچھتے ہیں اگر سید فاسق مولین ہو تو اس کی تعظیم کی جائے گی؟ دیکھیے تعظیم تو اس کے نسب کی ہوگی، باقی اس کے عمل کی مخالفت کی جائے گی۔ داڑھی کٹانا یا حد شرع سے کم رکھنا یہ دونوں چیزیں حرام ہے، تو حرام کام کرنے والا سید ہو، شیخ ہو، صدیقی ہو، عثمانی ہو، مفتی ہو، جاہل ہو، بہرحال اس کے اس عمل کا رد کیا جائے گا اور اس کو امام وغیرہ نہیں بنایا جائے گا، نہ اس سے تقریر کروائی جائے گی۔ یہ حسینی قادری نیٹ ورک پوچھتے ہیں کپڑا پاک کرنے کا آسان طریقہ بتا دیں اور نل کے نیچے کپڑے کیسے پاک کریں؟ فرخ آباد یو پی سے۔ اگر کپڑا بہت پتلا ہو اور اس کو نچوڑنے سے پھٹنے کا ڈر ہو تو نل کے نیچے رکھ دیں، جب گندگی جو لگی ہے وہ بہہ جائے، اس کے آثار نظر نہ آئے، اس پہ سے پانی بہہ جائے، وہ کپڑا پاک ہے۔ یا بالٹی میں ڈال دیں، بالٹی میں 1-2 جگ اگر بہہ جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ موٹا کپڑا ہے تو اندر بالٹی میں ڈالیں، پوری طاقت سے نچوڑیں، پھر ہاتھ دھوئیں، بالٹی دھوئیں، پھر دوسری مرتبہ پانی لیں، ایسا ہی کریں، تیسری مرتبہ پانی لیں، ایسا ہی کریں، 3 بار نچوڑنے پر وہ پاک ہو جائے گا۔ آپ حضرات کے سوال بہت تیزی سے آتے ہیں تو میرے دیکھنے تک سب اوپر چلے جاتے ہیں۔ باریک 9570 السلام علیکم وعلیکم السلام۔ دارین 19 السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یہ میمن بوائے پوچھتے ہیں حضرت کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے۔ بھائی میں اگر آپ کو چہرہ دکھا دوں گا تو ظاہر ہے کہ وہ ویڈیو کال ہو جائے گا، تو تصویر کھنچوانا حرام ہے، چاہے وہ ویڈیو ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو، تو معاف کیجئے، حرام کام پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟ ارسر 22 آصف حضرت آپ کی لکھی کتابیں کہاں ملیں گی؟ گوگل میں میرا نام سرچ کیجئے، مل جائے گی۔ جان محمد السلام علیکم وعلیکم السلام۔ پتہ نہیں یہ ہارون شیخ کیا لکھ رہے ہیں، مسکن آپ ہونا، پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں۔ چلیے اور آگے جاتے ہیں، کیا سوال ہے؟ کیا ہے؟ را کا تو ہو، کیا نام ان کا؟ اچھا MHD سلیم انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت غسل کرنے میں برہنہ حالت میں غسل سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرنا درست ہے؟ نہیں، جب آپ نے ننگا ہو کر بھی اگر غسل خانے میں نہا لیا تو وضو کی حاجت نہیں ہے، یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کر لے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ نسرین شیخ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بہت سارے کمنٹس آ گئے اتنی دیر میں۔ میں اصل میں باریک لکھائی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ سب پڑھوں۔ کیا علم کے اعتبار سے حضرت علی ابو، میں ایسے سوالوں کے جواب نہیں دیتا ہوں۔ شاہد .4 لکھتے ہیں کیا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب
کہ تقریر سننا چاہیے. جو تقریر آڈیو میں ہے اس کو سن سکتے ہیں. ظفیر عاصم لکھتے ہیں مداری سلسلے میں مرید ہونا کیسا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں ہونا چاہیے، یہ سلسلہ سوخت ہے یعنی جلا ہوا ہے. کوثر صاحب پوچھتے ہیں آسمانوں میں اگر بنتے ہیں جوڑے مسجدوں سے عشق کا اعلان ہونا چاہیے. اس شعر کا پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے. کیا ہے اس کے اندر؟ کہنے والا اگر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مسجدوں میں نکاح ہوتا ہے اور آسمانوں میں جوڑیاں بنتی ہے یعنی لوح محفوظ پہ، بات تو درست ہے، لیکن لوگ اتنی تعویل سمجھتے نہیں ہیں تو ایسے اشعار نہیں پڑھنا چاہیے. یہ میں فالتو سوالوں کے جواب نہیں دوں گا. کچھ پڑھ رہا ہوں میں، یہ بار بار وہی سوال، ویڈیوگرافی اور دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، یہ سارے سوال پر میں بارہا جواب دے چکا ہوں. تو کیوں خواہ ایک ہی سوال کر کے میرا اپنا وقت خراب کرتے ہو؟ سیکھنے کے کروڑوں مسائل ہیں، وہ سیکھیے آپ حضرات. جو حضور تاج الشریعہ کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے. اب میں اپنے آپ کو دکھا نہیں رہا ہوں تو آپ کو سمجھنا چاہیے نا. حضرت مسلم لڑکیوں کو اسکول میں پڑھنے جانا کیسا؟ جان محمد .1 پوچھتے ہیں. پڑھنے جا سکتی ہے لیکن اگر ان کی کلاسز الگ ہوں، لڑکوں سے میل جول نہ ہوتا ہو اور پڑھنے میں پردے کی پابندی ہوتی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتی ہیں. اور کیا ہے یہ سوال؟ مجھے وقت لگتا ہے دیکھنے میں، اصل میں باریک لکھائیے نا. صدرہ بریلوی، سعد رضا بریلوی، جو عالم فاسق مولین ہے، ایسے عالم کو دیکھو جلسے میں بلانا، ان سے بیان کرنا، ان کی تعظیم کرنا کیسا؟ جو فاسق مولین ہو یعنی داڑھی کٹا ہو یا حرام کام کرتا ہو تو ایسے کو جلسے میں بلانا جائز نہیں، اس کی تقریر سننی جائز نہیں، اس کی تعظیم کرنا بھی حرام ہے. اور کرنے ایک سوال کو میں دیکھتا ہوں کہ اوپر بھاگ جاتا ہو. بھائی صاحب ایم ڈی سلیم انصاری، آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں میں. بار بار سوال کرنے کی تکلیف نہ کریں، آپ دوسروں کو بھی موقع دیں. ایم ڈی آغاز خان پوچھتے ہیں حضرت سلسلہ مداریہ اعلیٰ حضرت نے اور وارثیہ سوخت لکھا ہے، حوالہ دے دیں آپ. آغاز خان بریلی شریف. سبع سنابل شریف میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیجئے، اس میں انہوں نے سلسلہ مداریہ کو سوخت لکھا ہے. اور سلسلہ وارثیہ تو ابھی کا ہے، حضرت وارث پاک نے کسی کو خلافت دی ہی نہیں، تو پتہ نہیں لوگ ان کے سلسلے میں مرید کیسے کرتے ہیں. اور کیا سوال آیا ہے؟ صلح کلی کی پہچان کر کے بھی ہم اس سے نسبت رکھنا کیسا؟ صلح کلی یعنی جو تمام باطل فرقوں کو اچھا کہتا ہو، ان کے برے عقائد جاننے کے باوجود بھی ایسے شخص سے تعلقات نہیں رکھنا چاہیے. سراج انصاری پوچھتے ہیں کیا حافظ کو علامہ کہنا جائز ہے؟ میرے بھائی آج تو چھوٹا موٹا مولوی بھی علامہ، فہامہ اور مفتی اور مجدد بننے پہ تلا ہوا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا جب بڑے بڑے عالموں کو ملا کہا جاتا تھا. ملا جیون، ملا عبدالحکیم سیال کوٹوی، ملا جامی، بڑے بڑے علامہ لوگوں کو، ملا حسن. پھر زمانہ آیا کہ مولوی کہا جانے لگا. خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے صدر الشریعہ کو مولوی لکھا ہے. لیکن اب زمانہ ایسا ہے کہ چھوٹے موٹے مولوی علامہ سے کم پہ راضی نہیں ہے. نہیں کہنا چاہیے. حافظ کو حافظ کہیے، علامہ مت کہیے. علامہ بہت زیادہ علم والے کو کہا جاتا ہے. ابھی میں اور سوال پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات آ کر بھاگا نہ کیجئے، بنے رہیے. سراج انصاری، آپ کے ایک سوال کا جواب دیا میں نے، تو اسی میں آپ کو سوال کرنا چاہیے. بار بار الگ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کسے علامہ کہا جاتا ہے؟ علامہ کثیر العلم کو کہا جاتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو علوم چاہیے وہ سارے علوم. اور سوالات حق حق حق. حضرت اسکول میں، کالج میں پڑھتے ہیں تو کیا لڑکیوں سے دوستی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
خان مسیح الدین 23/9 پوچھتے ہیں، جی نہیں میرے بھائی، وہ آپ کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بہن نہیں ہے، اماں نہیں ہے، پھوپھو نہیں ہے کہ آپ ان سے رشتہ داری کرو۔ اسکول میں پڑھنے گئے ہو پڑھو، کالج میں پڑھنے گئے ہو پڑھو، یہ سب چیزیں نہ کیجئے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور پھر اس سے آگے بہت سارے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، تو بچیے۔ رضوی 17 غازی اہل سنت زندہ آباد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد۔ اور مفتی عمران القادری کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیانات نہ سنے، غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ میمن بوائے ہے کوئی، تو ان کا علاج آپ حضرات کر دیجیے۔ اصل میں جو سوال یہاں کر رہے ہیں یہ قصداً اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ انہوں نے تم سے کہا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ ایسے بدتمیز قسم کے لوگ بھی یہاں آ جاتے ہیں، تو بہرحال ان کو یہاں سے رخصت کیا جاتا ہے۔ ان کو رخصت کر دیا گیا، جو بھی بدتمیزی کرے گا، بدتمیزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ شعبان میاں اظہری، سرکار مفتی اعظم ہند نے مائک پر نماز پڑھانے سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا ہے کہ مائک کی جو آواز ہے اس کو امام کی آواز تسلیم نہیں کیا گیا سائنسی تحقیقات ہی کی روشنی میں۔ لیکن اب مائک کا مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لے تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ جو مسجد وہابیوں کے ہاتھ میں جانے کا ڈر ہو، ان مساجد میں بریلی شریف کے سیمینار میں اجازت دی گئی ہے کہ مائک پر نماز پڑھائی جا سکتی ہے، ساتھ میں مکبر بھی رکھنا ہوگا۔ یہ غلام اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں، کیا سرکار اعلیٰ حضرت نے عصر و مغرب کے درمیان لکھنے کو منع فرمایا ہے؟ ایسا کہیں میرے پڑھنے میں نہیں آیا ہے۔ مفتی شفیق القادری کے بیان سن سکتے ہیں؟ ایم ڈی رضا، نہیں یہ تفضیلی ہے، اور تفضیلی یعنی آدھا کھٹمل، اور شیعوں کی روایتیں بیان کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بیانات نہیں سننا چاہیے۔ کامران جمال 311 پوچھ رہے ہیں، اگر بہنوئی بدمذہب ہو تو کیا کریں؟ اگر بدمذہب ہو اور اس کی بدمذہبیت حد کفر کو پہنچ جائے، یعنی پکا سڑا ہوا وہابی دیوبندی بن جائے، تو پھر اپنی بہن کو بغیر طلاق کے واپس لے کر آئے اور بغیر عدت کے اس کا دوسرا نکاح کسی سنی سے کرا لے۔ اچھا، ان کا آخری سوال تھا، اب اس کے بعد تو کوئی کمنٹ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حضرت ناپاکی کی حالت میں کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ عادل انصاری، ناپاکی کی حالت میں آپ زبانی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، وظیفہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ مسجد میں جانا چاہیے، نہ طواف کرنا چاہیے، نہ حج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ سوال، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا انہوں نے، لڑکیوں کو تعلیم دینے سے کیوں منع فرمایا؟ نہال رضا 419، اس لیے منع فرمایا کہ جب زیادہ تعلیم ہوگی اور تربیت اچھی نہیں ہوگی، تو تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں کالج میں کتنوں سے بریک اپ اور کتنوں سے ان کا پیچ اپ ہوتا ہے، اور ہر ویلنٹائن ڈے کے اوپر معاذ اللہ منہ کالا کر کے نہ جانے کتنے سرکاری ہسپتالوں کے باہر بچے پھینکے جاتے ہیں، نومولود بچے۔ تو ان سب چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے بھاپ لیا ہے۔ اگر اچھی تربیت کی جائے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچے، لڑکوں کے میل ملاپ سے بچے، تو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اور الحمدللہ آج ہمارے بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں لڑکیوں کے، جہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کسی کا نام لے کر سوال مت پوچھیے۔ امین القادری کا بیان سن سکتے ہیں کیا؟ اس کا بیان سن سکتے ہیں کیا؟ میں نے ابھی اوپر منع کیا نا کہ یہ ڈی آئی، ایس ڈی آئی، ویڈیوگرافی، مائک کی نماز، یہ سوال نہ پوچھیں۔ اس پر ہمارا جو موقف ہے وہ تاج
शरिया सरकार वाला मौक़िफ़ है, उससे हटकर नहीं है। तो कुछ नए वाजिब सोहरवर्दी चला है, तो मुस्तफ़ा 786 पढ़ें। बाहर शरीयत के का पहला हिस्सा आप पढ़िए, उसमें ज़रूरियात दीन पूरी तफसील के साथ बयान किया गया है। और क्या सवाल है, बहुत सारे सवालात आ गए। सिराज अंसारी 9, मेरे ख्याल से काफ़ी सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं इनको मना भी कर रहा हूँ कि दूसरों को मौका दीजिए। सिराज अंसारी मेरे भाई, आप कुछ सुनने का भी काम करो। किन वक्तों में क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं और किन में नहीं। 3 वक्तों में नहीं पढ़ सकते हैं, सूरज निकलते वक्त, ज़वाल और जब सूरज सर पर आ जाए और जब सूरज डूबने का वक्त हो। उसके अलावा किसी भी वक्त आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। हज़रत मेरी बीवी हमल से है, नेक और सालेह औलाद के लिए कुछ वजीफ़ा इनायत फरमाए। मोहम्मद आतिफ़ रज़वी, आप सूरह मुज़म्मिल तिलावत किया करें, इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से नेक सालेह औलाद अता होंगी। नाम लेकर सवाल नहीं, ग़ुलाम आला हज़रत। ये कोई खबीस इंसान है, WT गामर A लिख रहा है कि सबे सनाबिल माज़ल्ला बदनामे ज़माना किताब है, तुम अपनी अक्ल का इलाज कराओ। ये वो किताब है जिसको बारगाह रिसालत में मकबूलियत हासिल है। इस खबीस को यहाँ से हटाया जा रहा है। हुजूर दुआ की गुजारिश है, तालिब इल्म अज़ीम ख़ान 9532, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन आलिम दीन बनाए। क्या है, अब्दुल रहमान 180, अब्दुल फरहान, हज़रत बिटकॉइन मीनिंग के बारे में कुछ बताइए। बिटकॉइन मीनिंग मुझे पता नहीं, बिटकॉइन ख़रीदना ये जायज़ नहीं है, मैं इतना बता सकता हूँ। अब इसका मीनिंग क्या वो नहीं मालूम। इस्लाम मालूमात 786, शौहर बीवी को एक दूसरे का अवाम के सामने हाथ पकड़कर चलना कैसा। शौहर बीवी का हाथ पकड़ के चल सकता है, बीवी अगर नकाब के अंदर हो, उसका चेहरा ढका हुआ हो और हाथ में हैंड ग्लोव्स हो तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल चल सकता। और क्या सवाल आए हैं। मैं फ़कत 1 घंटा रहूँगा, उसके बाद फिर मैं आप हजरात से रुख्सत ले लूँगा। ये साहब पूछते हैं, रज़ा नेटवर्क 12, हमारे यहाँ जुम्मा की नमाज में मस्जिद का मेन गेट बंद कर देते हैं कोरोना की वजह से, और गेट के सामने गवर्नमेंट का CCTV कैमरा लगा है, तो क्या जुम्मा की नमाज हो जाएगी। अगर फ़कत गेट बंद कर दिया गया, अंदर से कुंडी नहीं लगाई गई है तो नमाज हो जाएगी, ठीक है। और बाहर कोई गवर्नमेंट का आदमी खड़ा है जो किसी को जाने नहीं देता है, और गवर्नमेंट ने आदमी की जगह CCTV कैमरा लगा रखा है, तो उस वजह से अगर गेट बंद कर दिया गया और अंदर से कुंडी नहीं लगाई तो बहरहाल नमाज हो जाएगी। ये पूछ रहे हैं मोहम्मद शाकिर रज़ा कादरी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अहमदाबाद कब होंगी आपकी आमद। पता नहीं, कभी आना हुआ तो आ जाऊंगा, ऐसे तो कोई काम नहीं है मेरा, अब प्रोग्राम तो करना बंद कर दिया। MD रज़ा, हज़रत मेरे कारोबार के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। हाशिर ऑफिशियल 818 पूछते हैं, हज़रत क्या YouTube की अर्निंग जायज़ है। अगर उसमें गैर महरम का ऐड आता है और गंदी चीज़ों के ऐड आते हैं तो बिला शक व शुबा हराम है। लेकिन अब सुना है मैंने कि हर चैनल पे ऐड को कंपलसरी कर दिया गया है, तो अगर आप YouTube का इस्तेमाल करते हैं तो जब ऐड आने लगे नज़रें हटा लिया कीजिए, वॉल्यूम को कम कर दिया कीजिए। जैसी ऐड स्किप हो जाए उसके बाद जो आप बयान सुनना चाहते हैं सुनिए। और क्या है भाई, बहुत सारे सवाल आ गए। क्या है ये, जावेद बकेस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या बीवी पर शोहर के माँ बाप की खिदमत फ़र्ज़ नहीं। उस पर तो फ़र्ज़ नहीं है माँ बाप की खिदमत आपके, लेकिन उसका भी एक तकाज़ा ये होना चाहिए कि भाई मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ।
یہ واجد 2698 یہ صاحب بار بار سوال کر رہے ہیں، حضرت شیعہ اور سنی نے مل کر نیاز بنائی اور ہم کو معلوم نہیں تھا لیکن ہم نے کھا لیا، تو اب کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اور جو لوگ شیعوں سے چندہ لے کر نیاز بناتے ہیں ان کو اپنی عقلوں کا علاج کرنا چاہیے کہ جو صحابہ پر بھونکنے والے کتے ہیں ان کا پیسہ ہرگز نہ لیں نیاز کے اندر، اور معلوم پڑ جائے تو ایسی نیاز میں قطعی شرکت نہ کریں اور نہ اس کے اندر تعاون دیں۔ اب یہ محمد انس 1999 آئی ٹی کمپنی کا آن لائن ایگزام پاس کرنے کے بعد 40,000 ملے ہیں، پر ایگزام پاس کرنے کے لیے دوستوں کی اور کیا ہے انٹرنیٹ سے مدد لی، تو کیا یہ رقم حلال ہے یا حرام؟ آپ نے آئی ٹی کمپنی کا ایگزام پاس کرنے کے بعد 40,000 ملے ہیں آپ کو، تو آپ نے دوستوں کی اور انٹرنیٹ کی مدد لی ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ رقم آپ کے لیے حلال ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ غلام میں حجت الاسلام، کیا حنفی فقہ میں خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے، خون نکل کر اگر اپنے مقام سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، جی ہاں۔ یہ کیا ہے محمد علی، پڑوسی شیعہ ہو تو کیا کافروں والا سلوک کریں یا پڑوسی کا؟ اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، کسی قسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، لین دین، کھانا پینا، شادی بیاہ میں بلانا، پڑوسی کے تو حقوق ہیں، لیکن یہ جو ہے بد مذہب ہے، بے دین ہے، مرتد ہے، اس کا آپ کے اوپر کوئی بھی صلہ رحمی کا یا حسن اخلاق کا، اسلام نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ اور کیا سوال ہے بھائی صاحب؟ دہیجہ لینا کیسا ہے؟ عبدالرزاق مائے، بیٹے دہیج لینا جائز نہیں ہے، آپ لڑکی لے کر آ رہے ہو، بیچارے پال پوس کر 20-22 سال تک اپنی نور نظر آپ کو دے رہے ہو، اوپر سے آپ مال بھی لے رہے ہو، تو آپ اپنے اولاد کو بیچ رہے ہو معاذ اللہ۔ وہ خوشی سے جو دے دے وہ لڑکی کا ہے، تمہارا نہیں ہے، آپ کو مانگنے کا حق نہیں۔ اور جو اس طریقے کے بھیک منگے ہیں ان کو چاہیے کہ مسجد کے باہر جمعہ کے دن کٹورا لے کر بیٹھیں، سمجھے؟ اور کیا سوال ہے بھائی؟ کتنا ٹائم ہوا؟ 23 منٹ ہو گئے شاید۔ میرا ایمان کے لیے دعا، میں آپ کے ایمان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اگر میں کسی سوال کا جواب نہ دے پاؤں تو برائے مہربانی دوبارہ لگا لیں۔ کیا سوال پوچھا انہوں نے؟ سرما لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ شیخ علی رضا، جی نہیں، بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اور کیا ہے عمران مصطفی، اوجھڑی کھانا کیسا ہے؟ بالکل نہیں کھانا چاہیے، ناجائز ہے۔ اب 40ویں کا کھانا کون کھا سکتا ہے؟ ظفر عاصم، 40ویں کا کھانا صرف اور صرف غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو کھلایا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو امیر صاحب نصاب لوگ نہ کھائیں۔ اور کیا سوال ہے؟ حضرت وسیم رضا رضوی، ناپاکی کی حالت میں صدقہ کرنا کیسا کر سکتے ہیں؟ وہ مالی عبادت ہے، بدنی عبادت نہیں ہے، اس کے لیے پاک ہونا شرط نہیں، یعنی وہ ایسی عبادت نہیں ہے جس میں بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں صدقہ کر سکتے ہیں۔ ارے اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور قائد ملت سب کا حافظ اور قاری بننا چاہتا ہوں، دعا کیجیے۔ عظیم خان، ہاں میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو بہترین حافظ و قاری بنائے۔ آپ کے لیے میں اوپر بھی دعا کر چکا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں صوفی صاحب عفان مومن 49۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، علم دین عطا فرمائے۔ اور میرے خیال سے سوالات آخری ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ایم ڈی اسجد چشتی، حضور ذہن تیز کرنے کے لیے کچھ بتائیں۔ یا قویو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، انشاءاللہ آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ اگر کسی کو جادو کا اثر ہو یا نظر ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کسی اچھے عامل کے پاس جائیں جو عالم دین ہو، اور ساتھ میں سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں،
اور دونوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر جس پر جادو کا اثر ہو اس پہ دم کر دیں۔ رضوان رضا السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ اور کیا سوال ہے؟ NM 142538 چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا اور اس کے علاوہ بھی کیسا ہے؟ چین والی گھڑی جو ہے وہ زیور کے حکم میں ہے، جو پہن کر نماز پڑھے گا اس کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی۔ چین کی گھڑی کا استعمال نہ کریں۔ اللہ کے بندو، گھڑی ٹائم دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، شوشا کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ اس میں پٹے کا آپشن آتا ہے نا، لیدر کا پٹا، وہ لگائیے۔ ہم بھی تو گھڑی پہنتے ہیں۔ کہاں ہے میری گھڑی؟ رکو میں آپ کو میری گھڑی کی زیارت کرا دوں، ٹھیک ہے بھائی؟ میری گھڑی کہاں ہے بیٹا فیضان؟ ارے رکو یار، کچھ بات چیت بھی کر لینے دو انسان کو۔ منہ دکھ رہا میرا جواب دیتے دیتے۔ لاؤ گھڑی۔ یہ دیکھیے، یہ گھڑی خریدی ہے میں نے، یہ میری انگوٹھی ہے، روبی پتھر ہے یہ پتھر استعمال کرتا ہوں میں، گلابی کلر کا، اور یہ گھڑی میں نے پرسوں خریدی ہے۔ پسند آئی آپ حضرات کو؟ ماشاء اللہ۔ مستقیم بھائی، جی بالکل، عصر کے بعد بہت عمدہ۔ سرفراز علی، ماشاء اللہ، حنفی بریلوی نیٹورک۔ سونے کی ابھی تو بڑا لمبا سوال ڈال دیا انہوں نے۔ سونے کی کوائن گفٹ میں لڑکے کے انگیجمنٹ میں لڑکے کو دینا کیسا؟ لڑکے کو اگر آپ نے سونے کی کوائن دی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پہننے کے تو کام آتی نہیں۔ مرد کو سونا پہننا حرام ہے، سونا گفٹ میں لینا حرام تھوڑی ہے۔ لے سکتا ہے، لے کر بیچ دے، یا اس کا کچھ توڑ تاڑ کے اپنی بیوی کے لیے بنائے زیور۔ بہرحال سونے کی کوائن گفٹ میں دی جا سکتی ہے۔ اچھا، میں بار بار گھڑی ہی دکھا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ میں حضرت طلوع آفتاب کے وقت قرآن کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کورونا کی ویکسین لگانا کیسا؟ MD رضا، میں نے بتایا تھا لگا سکتے ہیں۔ یہ کون صاحب ہے جو پوچھ رہے ہیں؟ میرا میسج نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ فیض رضا خان آفیشل، جی سرکار نہیں دکھ رہا، غلطی ہو گئی، معاف کرنا، دوبارہ بھیجیے، اور ذرا آرڈر کم دے کے بھیجنا۔ میرا جلال تمہیں پتہ نہیں ہے؟ حضرت مسلک اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلک 4 ہے، جواب عنایت فرمائے۔ مذہب بے شمار ہے۔ مسلک کے معنی ہے راستہ، ٹھیک ہے، اور مذہب یعنی ایسی چیز جس کی تقلید کی جاتی ہے، جس کا اتباع کیا جاتا ہے، وہ 4 ہے۔ اور مسلک جو ہے وہ بے شمار ہو سکتے ہیں، اس کا معنی راستہ ہے۔ تو بہت سارے بزرگوں کے راستے ہیں، سب کو ملا کر مسلک کہا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کا راستہ۔ اب اعلیٰ حضرت کا راستہ کیا ہے؟ جو صحابہ، اولیاء کرام، انبیاء کرام کا راستہ ہے۔ MD حنیف رضا، حضرت کشتی کا پیشہ اختیار کرنا کیسا ہے؟ اگر وہ اس میں ستر عورت نظر نہ آتا ہو، یعنی گھٹنے سے اوپر اور ناف سے نیچے کا، تو اس پیشے میں کوئی برائی نہیں ہے، کشتی لڑ سکتے ہیں، اس سے جسم اچھا رہتا ہے۔ جی، یہ اور کیا ہے سوال؟ بنارس میں پیر صاحب ہے، ہر فرقے کو حق کہتے ہیں اور کچھ سنی علماء ان کا سپورٹ کرتے ہیں، اس پیر پر کیا حکم ہے؟ القادری 204، ایسا پیر نہیں ہے، یہ پیر ہے، یہ شیطان کا آلہ ہے جو گر گوبر سب کو ایک کہے، پیشاب اور شربت کو ایک کہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے والا پیر ہونا چاہیے۔ ایسے پیر کا جو عالم سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہے، اس شخص سے بیعت ہونا بالکل درست نہیں ہے۔ ابھی بھی بہت سارے کمنٹ اوپر چلے گئے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بات دراصل ایسی ہے کہ میں اپنے اوقات میں سے، مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر بڑی مشکل سے آتا ہوں تاکہ آپ حضرات سے روبرو ہو جاؤں، بات چیت ہو جائے، سوالوں کے جواب ہو جائے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ میں کمنٹ پڑھنے جاتا ہوں تو بہت سارے کمنٹ آتے ہیں اور آنکھ میں سے پانی آنے لگتا ہے زیادہ غور سے دیکھنے پر۔ حضرت میرے دادا مولانا ایوب رضوی صاحب، سابق پرنسپل الجامعۃ الاسلامیہ، ان کی طبیعت کے لیے دعا فرمائے۔
اللہ آپ کے دادا جان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماہی نوری صدیقی بے شک حق ہے۔ عمر کے 52 ابو میاں کون ہے؟ یہ الہ آباد سید سراواں کا ایک پیر ہے اور چند مولوی اس کی چاٹنے والے اس کے ساتھ موجود ہے، جو معاذ اللہ رب العالمین جن دیوبندی مولویوں کو حرمین طیبین کے علماء نے کافر کہا، یہ انہیں مسلمان جانتا ہے۔ یہ سب کو ایک کرنے والا پیر ہے، گڑ گوبر کو۔ اس جاہل سے مرید ہونا، اس کا اپنے علاقے میں دورہ کرانا بالکل جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے مرید ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھا کر اس سے دور کریں۔ ابو میاں کے لیے جواب دیا میں نے، محمد امان۔ یہ سید کیا نام ان کا، عبد الرازق قادری، السلام علیکم۔ السلام۔ عصر کی نماز میں سنت چھوٹ جائے تو فرض کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، چھوٹ جائے تو پھر بعد میں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمران مصطفی 14 بینک میں جاب کرنا کیسا ہے؟ بینک کے اندر جو لون ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جاب نہ کریں، باقی تو بہت سارے اور بھی کام ہو سکتے ہیں، واچ مین بننا ہے نا، یا کیش کاؤنٹ کرنا، یا کیش دینا، یا اے ٹی ایم مشین کے پاس کھڑے ہونا۔ اس میں کچھ جگہوں پر جاب کرنا درست نہیں ہے اور کچھ شعبوں میں کام کرنا صحیح ہے۔ یعنی کیا جا سکتا ہے بینک میں جاب۔ اور دوسری بات، یہاں کے جو بینک ہے وہ کفار حربی چلاتے ہیں، تو جو اس میں انٹرسٹ ملتا ہے اس کا لینا بھی جائز ہے۔ ہاں، مسلمانوں سے جو انٹرسٹ لیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ لائف پہ یہ بیچ میں کال آ جا رہا ہے۔ شابان میاں اظہری، حضرت طوطا کبوتر کہہ سکتے ہیں DISDI کو؟ میں نے اس پہ ایک آڈیو ڈالی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ، آپ برائے مہربانی وہاں سماعت فرما لیں۔ حضرت میرے بھائی کا کیا ہے داخل آپ کے مدرسے میں داخلہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ دعا کریں، مدرسہ بنانے کی کوشش چل رہی ہے، آپ دعا کریں کہ بن جائے، پھر انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کے بھائی کا داخلہ ہو جائے گا۔ اور کیا سوال ہے؟ اصل میں کیا ہے، کمنٹ چھوٹے ہیں تو مجھے وقت لگتا ہے پڑھنے میں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو، ایک کمنٹ پہ میں دھیان دیتا ہوں کہ بھاگ جاتا ہے۔ غیر مسلم کا، حضرت غیر مسلم کا لنگر کھانا کیسا؟ ہارون سے 0786، نہیں کھانا چاہیے، پتہ نہیں کیا ملا کے ڈال دیا، گو موتر وغیرہ، اور کیوں کھائیں گے؟ بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ حضور حضرت جانور کا دودھ نکالتے ہوئے کیا ہے، جانور کا خون نکل گیا گر جائے تو کیا یہ پیا جائے؟ جی نہیں، جس دودھ کے اندر خون شامل ہو جائے اسے نہ پیا جائے، اسے کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کوئی بھی جاندار جیسے چوہا، بلی، کتا وغیرہ وہ کھا لے، اس دودھ کو استعمال نہ کریں۔ اور کیا لکھا ہے بھائی صاحب؟ وہابی کے یہاں جاب کرنا کیسا؟ اگر وہابی کے یہاں جاب تو نہ کیا جائے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، کر رہا ہو، تو اس کے گھر جانا آنا، اس کی محفلوں میں جانا آنا یہ بالکل نہ کرے، اس سے سلام دعا نہ کریں۔ یہ ساری پابندیاں اگر آپ کر سکتے ہوں تو وہ جاب آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کہنے پر کسی نے جواب میں کہا کہ انشاءاللہ نہیں بولنا، پکا بول، تو کیا حکم ہے؟ وہ جاہل ہے، اس کو سمجھایا جائے کہ انشاءاللہ کا معنی اگر اللہ چاہے، اور بے اللہ کے چاہے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ میں پکا بول دوں گا تو کس کے یقین پر پکا بولوں گا، کس پر اعتماد کر کے پکا بولوں گا؟ فیضان SK D1، حضرت امی ابو کو کے خلاف اپنے پسند سے شادی کرنا کیسا ہے؟ دیکھو، بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی یہ دونوں اگر شادی کرنا چاہیں تو بادشاہ اسلام بھی نہیں روک سکتا ہے۔ جی ہاں،
आई समझ में बात, यानी कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि फिर हमेशा घर में किरकिरी और माँ बाप की नाराज़गी, तो बेहतर यही है कि जहाँ माँ बाप करवा रहे हों और लड़की अच्छी हो, दीनदार हो, दीनदारी तो देखी जाती है और क्या देखा जाता है, तो कर लीजिए। ठीक है बेटा फैज़ान। समीर रज़वी, हज़रत किसी गेम में कुछ खिलाने की शर्त लगाना हराम है? देखिए ये ज़बरदस्ती वाली बात हो गई, समझ में आई बात। और फिर गेम खेलते वक्त शर्त लगाना कि हारने पर ये देना होगा, तो शर्त लगाना ही हराम है। तो जाहिर सी बात है जब हराम है तो जो वो खिला रहा वो आपके हक़ में जायज़ भी नहीं है। अपनी खुशी से खिला दे तो अलग बात है, शर्त के साथ में जायज़ नहीं। अफजल नरेजा, जैद की बीवी रूठ कर मायकर चली जाए तो क्या शौहर की हक तलफी होगी? अरे भाई अब इसमें मसला ये है कि वो रूठ कर गई क्यों, ऐसी बात क्या हुई थी। बहरहाल उसको नहीं जाना चाहिए, शौहर की इताअत करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ख़ास मसले के तहत गई है तो शौहर का भी ये फ़र्ज़ है कि वो उसको मनाकर लेकर आए और जो भी आपस की बातें हों उसको ख़त्म कर दें मोहब्बत के साथ। मोहम्मद अमान 92, छठी 11वीं के लंगरे आम में गैर मुस्लिम आ जाए तो उसे खिला सकते हैं? जी हाँ खिला सकते हैं। मोहम्मद फ़ारूक 7317, जुमा के खुतबे में क्या पूछा भाई इन्होंने, किस तरह बैठना चाहिए? जैसे नमाज में कादे में बैठा जाता है उस तरह बैठना चाहिए। MD असजद रज़ा इस्माइली 786, हज़रत कौन सा सूरा औरतों को पढ़ना मना? कोई सूरा पढ़ना नहीं मना नहीं है माज़अल्लाह। हाँ सूरे यूसुफ की तफसीर पढ़ने से मना किया गया, तफसीर, सूरा पढ़ने से मना नहीं किया गया। ये सब जहालत की बात है। अब्दुल रहीम रज़ाक, हज़रत गैर मुस्लिम उनका प्रसाद दें तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ पर कोई जानदार खा ले। ज़रा मैं पीठ सीधी कर लूँ। अल्लाहु समद अल्लाहु समद। क्या सवाल है? उनकी देवबंदी तमहीदुल ईमान पर एतराज़ करते हैं कि आला हज़रत उनकी तकफीर पसंद नहीं करता। मतलब आला हज़रत ने ऐसा लिखा कि मैं देवबंदियों की तकफीर पसंद नहीं करता, वो झूठ कह रहा। तमहीद ईमान में ऐसा कहाँ लिखा है, उसको हवाला मांगिए आप। तो अब क्या नाम है इनका, फैज़ान फैज़न, अरे बड़ा हार्ड नाम रखते हैं, पढ़ भी नहीं पाता हूँ मैं। लिखते हैं गुस्ल फ़र्ज था, गुस्ल कर चुके तो अब वज़ू करना ज़रूरी है इबादत के लिए। नहीं, जब गुस्ल कर लिया तो वज़ू की हाजत नहीं। मैंने पिछले जुमा मिसाल देकर बताया था कि एक शख्स को नाश्ते की ज़रूरत थी और उसने खाना खा लिया। खाना खा लिया तो नाश्ते की क्या ज़रूरत है भाई? और क्या सवाल है? अल्लाहु समद। कामरान जमाल 311 पूछते, हम जो खाना खाते हैं उसका सवाब विसाल कर सकते हैं? आप जो खा चुके हैं उससे आपका शिकम मुबारक भरा, आप उसका क्या सवाब, आपको विसाले सवाब करोगे? किसी गरीब को खिलाओ, किसी भूखे को खिलाओ तो उसका सवाब आप किसी को पहुंचा सकते हो, खुद के खाने का सवाब क्या पहुंचाओगे? और क्या सवाल है भाई? रिजवान अहमद कादरी, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। सरकारी मुबारक की ज़ियारत करते हुए उसमें कुछ लोग पैसा रख जाते हैं। रियल बाज़ार पूछते हैं कि सरकार के मोए मुबारक की ज़ियारत करते वक्त उसमें कुछ लोग पैसा रख जाते हैं, उस पैसे का क्या करें? अब उस पैसे को रखा है तो जो लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं मोए मुबारक शरीफ की, अगर उसके काम में कुछ इस्तेमाल हो सकता हो तो करे, वरना फिर गरीबों में सदका कर दे, उसको गरीबों में बांट दे। सवाल, गणपति या दुर्गा का भा? रिजवान अहमद कादरी क्या लिख रहे हो आप? गणपति या दुर्गा का भा मतलब
रुको और कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। झूमना और डांस में क्या फ़र्क है? अब झूमना डांस में क्या फ़र्क है मैं कैसे बताऊँ आपको? झूमते क्यों हो, किस लिए झूमते हो भाई? अगर कोई खुदा के खौफ से और मोहब्बत रसूल में अगर इस तरह बदन को हिलाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और डांस के हाथ पैर हिलाना, नाचना, कूदना, फांदना, यही है नाचना। अब मैं तो नाचना जानता नहीं हूँ कि आपको बताऊँगा कैसे नाचते हैं। और झूमना अगर कव्वाली ववाली सुनकर है तो मक्कारी, उसकी तो सुनने की इजाज़त ही नहीं है, तो उस पर झूमने का क्या मतलब है? हुजूर आप खैरियत से हैं? कैफ रज़ा कादरी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। ये हमारे भाई क्या पूछते, अम्मी की तबीयत ख़राब है हुजूर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी वालदा को शिफाए कामिला आजिला दायमा नसीब फरमाए। एक दूसरे रिजवान रज़ा खैरियत से आप? मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है? मुसलमान वो है जो ज़रूरियात दीन यानी जो चीज़ें मानने से बंदा मुसलमान होता है उसको मानता हो, और इससे बढ़कर मोमिन वो है मोमिन और मुसलमान में। तो अल्लाह ताला हमें मोमिन कामिल बनाए, यानी मुसलमान भी जन्नत में जाएगा, लेकिन मोमिन के लिए जन्नत के आला दर्जात हैं। और मोमिन वो जो सरकार की ज़ात को सबसे ज़्यादा अहमियत दे। और क्या सवाल है भाई? मनीर इस्माइल रज़वी हज़रत जवाब नहीं दिए, देखा नहीं होगा, आप वापस भेज दें। ये फैज़ान रज़ा खान ऑफिशियल खुद ही जवाब दे रहे हैं, जी मुसलमान थे, अल्लाह के मज़लूब वली थे। अच्छा माशाअल्लाह, यहाँ इनका भी सवाल जवाब का सेशन चल रहा है। और क्या सवाल है भाई? नेशनल एंथम पढ़ना कैसा है? यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत पढ़ना कैसा, जना गना मना। उसमें बहुत से अल्फाज ऐसे भी हैं जिसका माना कुफ्र तक है या कम अज़ कम हराम तो ज़रूर है, नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी जगह पढ़िए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फैज़ान रज़ा खान ऑफिशियल पूछते हैं किस तरह सीखा जाए और रूहानी की तरफ किस तरह सफ़र करें। इल्म किसी मुस्तनद आलिम दीन से सीखें और किसी शेख तरीक़त की बारगाह में बैठकर रूहानी सफ़र तय करें। आप शान 50-30-92 हुजूर हम गुनाह से बच नहीं पाते, दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको तमाम सगाइर व कबाइर से महफूज व मामून रखे। क्या सैयद फैज़ अली रज़ा कादरी अस्सलाम वालेकुम हुजूर? वालेकुम सलाम। आप अपने मुबारक लबों से मेरा नाम लीजिए, मैं आपकी ज़ुबान से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खूब खुश रखे। तालिब कादरी रज़वी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रबी उन नूर कादरी, मीठा खाने के दरमियान खाना सुन्नत है या खाने के बाद? देखिए आजकल लोग जो है ना मुस्तहब को भी सुन्नत कह देते हैं। आप दरमियान में भी खाएं और आखिर में भी खाएं तो कोई सुन्नत के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इंसान की आसानी के लिए रखी गई है कि खाना वो कैसे क्या खाना पसंद करेगा। पहले अब कोई कहे पहले रोटी खाना सुन्नत है, अब किसी को पहले चावल खाना पसंद हो तो अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर बैठ कर खाएँ। खाने का जो तरीक़ा इरशाद फरमाया गया उस तरीक़े पर खाएं, लेकिन क्या पहले खाएं क्या बाद में खाएं इसमें आपको इख्तियार है। दरमियान में खाना चाहें दरमियान में, आखिर में खाना चाहें आखिर में। जो आखिर में खाए माज़अल्लाह उसको गुनहगार समझना या सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाला समझना ये जहालत है। और क्या सवाल है भाई? हज़रत अगर एक बंदा कुरान पढ़ रहा है उसकी आवाज़ में कोई में तो दूसरा पढ़ सकता है, वहीं बैठा हुआ उस पर सुनना वाजिब है? हज़रत अगर एक बंदा कुरान पढ़ रहा है में बैठने वाला वो भी पढ़ेगा तो वो ज़्यादा सवाब कमाएगा, अगरचे कुरान का सुनना भी सवाब है। अब ऐसा इस पर वाजिब नहीं कि वो पढ़ रहा है तो इसको सुनना वाजिब है। कोई काम हो तो ये जा सकता, अगर इसे तिलावत करनी हो
ये भी अपनी तिलावत शुरू कर दे। ये देखो, ये भाई साहब मेरे ग्रुप में नवाब 5437 मेरे ग्रुप में है व्हाट्सएप के माशाल्लाह, और इंस्टा पे आके पूछ रहे हैं हज़रत आप खैरियत से हैं? हाँ बेटा मैं खैरियत से हूँ, और तुम्हें मेरी खैरियत रोज़ाना व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल ही जाती है। हज़रत आपका इसमें गिरामी कलीम हनफी नाम है मेरा। ये कुर्बानी भी जानू सर, मैं असल में कमेंट पढ़ रहा हूँ, काफ़ी सारे कमेंट आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जुनैद, जस्ट जुनैद, इनका हज़रत आजकल इमाम मुत्तकी नहीं मिलते, फ़ोटो बनवाते हैं तो अवाम तो आम बात है, तो मुक्तदी को क्या करना चाहिए? आस पास कोई मुत्तकी इमाम न हो। देखो, जो एलानिया हराम काम करता हो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। किसी मुत्तकी परहेजगार इमाम को देखे ना मिले तो अपनी नमाज अकेले पढ़े। अकेले पढ़ने की सूरत में अगर फितना होता हो तो जमात में शरीक हो जाए और बाद में नमाज को दोहरा ले। बहरहाल अगर वो मुत्तकी परहेजगार नहीं है तो हमें अपना ईमान बचाना है, अपने रब के हुजूर सही सलामत ईमान के साथ हमें जाना है। MD अफरोज़ पूछते हैं, हुजूर एक फासिक के मौलिन दूसरे फासिक के मौलिन के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है या फिर तनहा नमाज़ पढ़े? फासिक की खुद ही नमाज नहीं होती तो उसके पीछे क्या नमाज होगी? तो बहरहाल वो अकेले नमाज पढ़े, फासिक की इक्तिदा ना करे। और क्या सवाल है? सरफराज कैफी 20-25 बार से ज़ायद मैंने सवाल पूछा, तो माजरत चाहता हूँ, नहीं देखा। आप इतना तो दिमाग लगा सकते हो क्या? कितने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। ये अफजल नरेजा, ये साहब हर हफ्ते 2-4 सवाल कर जाते हैं। चलिए, इनका सवाल ऊपर चला गया। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, आमीन। ये कौन था जो बोला मैं 20-25 बार सवाल पूछा हूँ? भाई साहब फिर से भेजिए। सरफराज कैफी कादरी भेजो, मैं बैठा हूँ। अरे भेजो भाई, भेजते क्यों नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किसी को भी कह सकते हैं हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, किसी को भी कह सकते हैं, नहीं मुसलमान को कहना चाहिए। नेक मुसलमान के लिए ये लक़ब है। कह तो किसी भी मुसलमान को सकते हैं, लेकिन ये ख़ास नेक मुसलमानों के लिए रखा गया ताकि पहचान हो जाए कि अल्लाह का मुक़र्रब बंदा है। देखो, अब इन्होंने भेजा नहीं और ऊपर चिल्ला रहे थे कि मैंने 10-20 बार पूछ लिया। मज़हब की दुकान से मछली खाना कैसा है? उसी तेल में मुर्गी भी छनती है। अगर उसी तेल में मुर्गी या मटन या बीफ छनता और उसी में उसने मछली तली है, उसका खाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और क्या सवाल है? मुशाहिद रज़ा, इलेक्शन में खड़ा होना कैसा? मेरे भाई, 1000 तरह की खामियां हैं, लेकिन नहीं खड़े होंगे तो मुसलमानों के क्या हालात हैं आप जानते हैं। मुसलमान सियासत में नहीं आएंगे तो सारे काफिर सियासत में आकर मुसलमानों का जीना हराम करेंगे। आज बेवजह मुसलमानों को टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगाकर अजानें बंद की जा रही है, नमाज पर पाबंदियां हो रही है। इनके त्यौहार में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो बहरहाल अगर वो खड़ा होकर मुसलमानों का भला कर सकता है तो खड़ा होना चाहिए उसको इलेक्शन में। जी, और क्या सवाल आ गए? ये 20-25 बार वाले कहाँ चले गए? हज़रत फासिक कौन होता है? असजद चिश्ती पूछते हैं। फासिक वो होता है जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, जैसे दाढ़ी कटाना, तस्वीर खिंचवाना, गैर महरम से मिलना, शराब पीना, सूद खाना। ये जितने गुनाह कबीरा है इसका मुर्तकिब होता है। सूफी साहब जज़ाकल्लाह, मुशफ़िक़ीन रज़ा। ठीक है भाई, आमीन सुम्मा आमीन। क्या है ये? हजरत जवाब दो। खान मुस्लिहुद्दीन, हजरत आप दोबारा सवाल करो तो मैं जवाब दूँ। असल में मैंने आपका सवाल देखा नहीं।
عبد الرحیم رزاق بھائی آپ بہت سوال پوچھتے ہیں اور دوسروں کو بھی موقع دو نا, تمہارے اتنے کمنٹ سے ہی لوگوں کے سوال اوپر چلے جاتے ہیں. حضرت کافر کا جھوٹا پانی پینا کیسا ہے؟ کافر کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہے, پی سکتے ہیں لیکن بچنا چاہیے, ٹھیک ہے, بچیں گے تو بہتر ہے. صوفی صاحب قبلہ آپ بہت اچھا تقریر کرتے ہیں, آپ کی تقریر رد اہل حدیث پر زبردست ہوتی ہے, وہابیوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا. کرامت رضا شکریہ. قادریہ حضرت دعا کی گزارش, میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کے گروپ میں جوائن کیجئے. نہیں, میرے گروپ میں واٹس ایپ پر منتھلی 500 روپے فیس دینی پڑتی ہے, جس سے 100 فیملیز کو راشن دیا جاتا ہے اسی پیسے سے. اگر آپ اس میں جوائنٹ ہونا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں. خان مصلح الدین, یہ زبردستی والے سوال مت کرو, اور آپ نے جو ڈی پی لگائی اس سے میں سمجھ چکا ہوں, ٹھیک ہے. حشمتی سلسلے میں مرید ہونا کیسا؟ ارے حشمتی سلسلہ ہمارا کسی کے باپ کا سلسلہ ہے کیا؟ اس میں جو صحیح پیر ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند, بے شک ان سے مرید ہو سکتے. کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو یار؟ کیا بیٹا بتا کیا؟ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے نظر نہیں آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں. جواب عنایت فرمائے حضرت سرفراز رضوی. مجھے تمہارا صرف اسی طریقے کا کمنٹ دکھ رہا, تمہارا سوال نظر نہیں آ رہا ہے, اور تم کہتے ہو میں 20-25 بار پوچھ چکا ہوں. تمہارا وہ سوال کہاں ہے جو 20-25 بار آپ نے پوچھا؟ السلام علیکم. مجدد کسے کہتے ہیں؟ نعیم رضا. مجدد اسے کہتے ہیں جو ایک صدی کے آخری میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے صدی کے شروع میں وہ مشہور ہوتا ہے, یعنی 2 صدیوں کا جس نے زمانہ پایا ہے, اور جس نے دین میں گھسی نئی بدعات کو ختم کیا ہو اور سنت کو زندہ کیا ہو اور اپنے زمانے کے باطل فرقوں کا رد کیا ہو, اسے مجدد کہتے ہیں. اور کیا ہے؟ رمضان فری گروپ نہیں چلایا, جسٹ جنید چلایا تھا بیٹا, ہم نے اس بار بھی فری گروپ چلایا تھا. آپ ایک سوال ان کا آ رہا علی رضا کا, ابھی میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں, اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. سمیر رضوی اللہ آپ کو سلامت رکھے, آمین. حضرت میرا سوال پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں, تمہارے کمنٹ میں پڑھ رہا ہوں, سوال کو کاپی کر کے ڈالو دوبارہ یا دوبارہ لکھو. ابھی تھوڑی دیر میں تو میں 1 گھنٹہ تو تقریباً ہو گیا ہے. اور صوفی صاحب میرے لیے دعا فرمائے, گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح فہم عطا فرمائے. کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. فیضان رضا خان, پتہ نہیں کیا گڑبڑ ہو رہی. مولانا تطہیر کی تقریر سننا کیسا؟ سن سکتے ہیں, بالکل سن سکتے ہیں. بہت اچھے عالم دین ہے, بعمل عالم دین ہے. غیر مسلم کے ساتھ کام کرنا کیسا؟ جائز کام ہے تو بالکل کر سکتے ہیں, غیر مسلم کے ساتھ کوئی منع نہیں ہے. 20-25 بار سوال کر چکا ہوں. سنی رضوی پوسٹ زیادہ کہ کیا ہے, پڑھیے, من نہیں لگتا. وظیفہ عنایت فرمائیے. پڑھائی میں من نہیں لگتا آپ کا, نماز پابندی سے پڑھیے, ٹھیک ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے اور درود شریف کی کثرت کیجیے. رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا پڑھائی میں من لگے. حضرت میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیں. الہان, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. حضرت زید کی پڑھائی میں من نہیں لگتا. میں نے بتایا نا, سنی رضوی پوسٹ اوپر بتایا, جواب دیا میں نے. ایم ڈی رڈم, جواب دیجیے. سوال دوبارہ کیجیے, جواب دیتا ہوں میں. اور کیا ہے حضرت؟ حضرت میں عالم کہاں بن سکتا ہوں؟ پاس میں کسی عالم دین کے پاس پڑھیے. ابھی تو مدرسے بند ہیں, جب مدرسے کھل جائیں تو برلی شریف میں الجامعۃ الرضا میں جائیے. پیچھے سے
چیچا جواب دو. یہ کون؟ ان کا ذرا انداز دیکھو. چیچا جواب دو. ان کو آپ حضرات ذرا قاعدے سے سمجھائیے. فی الحال ان کو میں یہاں سے بھگا رہا ہوں. کون ہے رے بدتمیز؟ حضرت سب کے لیے دعا فرمائیے. آخر میں انشاءاللہ میں دعا کر رہا ہوں آپ حضرات کے لیے. ختم کر رہا ہوں. حضرت کیا پوچھ رہے ہیں حضرت؟ کسی السلام علیکم. مزی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے. حضرت کیا ہے؟ حضرت اس زمانے کے مجدد کون ہے؟ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے. معراج اسمارٹ کلر. اچھا، یعنی ان کے نام کا معنی ہوا خوبصورت؟ نہیں، ہوشیار قاتل. بیٹے آپ کا نام بدلیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اسمارٹ بنائے. پوچھتے ہیں تعزیہ بنانا کیسا؟ تعزیہ بنانا ناجائز و حرام ہے. امام حسین کی قربانی کا مذاق اڑانا ہے. یہ شیعوں کی پیدائش ہے. اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضرت مسجد ٹوٹی ہے، اس میں درخت نکلا ہے، اس کا پھل استعمال کرنا کیسا؟ سرفراز کیفی قادری. جی اس کا پھل استعمال نہیں کریں آپ. اگر خرید کر استعمال کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، تاکہ وہ پیسہ مسجد کے کام آئے. مسجد ٹوٹی ہے. کیا ہوا؟ ہاں کٹ گیا کیسے؟ کیوں بند کیا؟ کیا ویڈیو بن گیا. ویڈیو کون بنایا؟ بن گیا. کیوں بن گیا تھا؟ ایسی بیک گراؤنڈ کرا ہوا ہے. ہاں تو ایسا کہ سامنے لوگ آئے گا نا اپنے. اچھا ہاں مسجد اگر ٹوٹی ہے، اس میں سے درخت نکلا ہے، تو اس کا جو پھل ہے وہ پھل آپ خرید کر کھائیں، تاکہ مسجد کے لیے مدد ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹوٹی ہے تو مسجد تو بنے گی نا وہاں پر، وہاں دوسرا کچھ تو بنے گا نہیں. چلیے 1 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے. میں 10 بجے بیٹھا تھا، غالباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. وہابی ابلیس کی اولاد 24 یہ پوچھتے ہیں حضرت آپ میرا سوال نہیں سن رہے ہیں؟ ارے بھائی سوال پڑھ رہا ہوں میں، سن نہیں رہا ہوں. مجھے میری نظر کمزور ہو رہی ہے. اتنے زیادہ کمنٹ آ جاتے ہیں. آپ خود ہی سوچو کہ میں ایک انسان کیسے جواب دے. اگر رک رک کر سوال کریں گے تو پھر انشاءاللہ جواب دے پاؤں گا. ایک کا جواب دیتا ہوں تو بیچ میں سینکڑوں کمنٹ آ جاتے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سب کو بتا رہا ہوں. 11 اکتوبر 2021 کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے 100 غریب سنیوں کو، جن میں زیادہ تر بیوہ، بے روزگار، معذور، طلاق شدہ خواتین، بے اولاد خواتین، جن کو ہر مہینہ برسوں سے ہم راشن دے رہے ہیں، 11 اکتوبر کو راشن دیا جائے گا. ایک فیملی کا پارسل 1200 روپے کا ہے، جس کا ثواب سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. میری سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. گوگل پے نمبر پر رابطہ کریں. آپ اس اکاؤنٹ میں ڈالیے جو میں نے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے. جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. جو لوگ یہاں آن لائن آئے، سوال کیا اور میں نے جواب دیا، مولا تعالیٰ اس میں جو بھی غلطی، خامی، گستاخی ہوئی ہو، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما. ہم سب کو نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ دنیا میں جو جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما. مولا تعالی رحم فرما، کرم فرما اور ہم سب کو مرتے دم تک
मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलक आला हज़रत पे इस्तिक़ामत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पेज को ज़रूर फॉलो करें, दोस्तों को फॉलो करवाएं। इंशाअल्लाह मैं फिर अगले जुमा 10 बजे हाजिर आऊँगा।